بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اپنا زر کا چیپٹر جو ہے وہ کنکلوڈ کریں گے، یعنی آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج کے لیکچر میں میں آپ کو ایک کانسیپٹ پڑھاؤں گی جو شارٹ کوشچن کے طور پہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس چیپٹر کے اہم سوالات جو لانگ کوشچنز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی، اور ان کے آنسرز کس طرح سے آپ نے پریپیئر کرنے ہیں وہ آپ کو بتاؤں۔ آج کا جو کانسیپٹ ہم نے پڑھنا ہے وہ زر کی طلب اور رصد کا نظریہ ہے۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو نظریہ مقدار زر پڑھایا تھا، جو کہ زر کی رصد کا ابتدائی نظریہ ہے، زر کا ابتدائی نظریہ ہے۔ لیکن اس پہ جو تنقید آئی وہ بھی میں نے آپ کو پڑھائی کہ اس میں بہت سارے ایشوز تھے، جس کی وجہ سے جدید ماہرین نے ایک نیا نظریہ پیش کیا جسے زر کی طلب اور رصد کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ جدید ماہرین کے مطابق زر کی قدر کا تعین زر کی طلب اور رصد کے باہمی توازن سے ہوتا ہے۔ یعنی زر کی طلب کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا کہ کیا ہوتی ہے اور زر کی رصد کیا ہوتی ہے۔ زر کی طلب کیا ہوتی ہے؟ یعنی جتنی مقدار نقد کی شکل میں لوگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ زر کی طلب کہلاتی ہے۔ اور اس کے میں نے آپ کو دو طرح کی طلب پڑھائی تھی۔ زر کی معاملاتی طلب تھی جس کا انحصار آمدنی پر ہوتا ہے، اور معاملاتی طلب کے اندر گھریلو ضروریات کی طلب، کاروباری مقاصد کے لیے زر کی طلب، اور محرک پیش بندی یعنی مستقبل کی ضروریات کے لیے نقد زر کی طلب معاملاتی طلب میں آتی ہے، اور ان تینوں کا انحصار آمدنی پر ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو زر کی معاملاتی طلب بڑھ جاتی ہے، اور جب آمدنی کم ہوتی ہے تو زر کی معاملاتی طلب بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زر کی معاملاتی طلب آمدنی کا تکثیری تفعال ہوتی ہے، یعنی ایک تفعال میں ایک متغیر بڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی بڑھ رہا ہے، اور ایک کم ہو رہا ہے تو دوسرا بھی کم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو زر کی دوسری طلب جو بتائی تھی وہ تھی زر کی تخمینی طلب۔ یہ زر کی تخمینی طلب جو ہے یہ اس کے محرک تخمین یا سٹہ بازی کے اوپر منحصر ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ زر نقد اپنے پاس اس لیے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ اشیاء کی قیمتیں کم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اشیاء کی قیمتیں کم ہوتی ہیں وہ انہیں خرید کر محفوظ کر لیتے ہیں، اور قیمت بڑھنے پر انہیں فروخت کر کے منافع حاصل کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے بانڈز کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بانڈز کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اور شیئرز کی، ان کو لوگ خریدتے ہیں، اور ان کو خریدنے کے لیے انہیں نقد رقم اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے۔ یہ زر کی تخمینی طلب کہلاتی ہے۔ زر کی تخمینی طلب شرح سود کا تقلیلی تفعال ہوتی ہے، یعنی زر کی تخمینی طلب کا انحصار شرح سود پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی شرح سود بڑھتی ہے زر کی تخمینی طلب کم ہو جاتی ہے، اور شرح سود کم ہونے پر زر کی تخمینی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ زر کی رصد جو ہے وہ شارٹ پیریڈ میں یا قلیل عرصے میں تبدیل نہیں ہوتی، معین رہتی ہے۔ زر کی رصد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زر کی رصد کیا ہوتی ہے کہ بینک کی طرف سے جاری کردہ ہر قسم کی جو زر ہے، کرنسی نوٹ ہیں، سکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اعتباری زر ہے، ان سب کی جتنی بھی معیشت میں ملک کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے وہ سب زر کی رصد کہلاتی ہے۔ لیکن شارٹ پیریڈ میں اس میں تبدیلی نہیں آتی، تو زر کی طلب بھی ہو گئی اور زر کی رصد بھی ہو گئی، اور جہاں پہ زر کی طلب زر کی رصد کے برابر ہوتی ہے وہاں پہ زر کی قدر کا تعین ہو جاتا ہے۔ زر کی طلب بڑھتی ہے تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، اشیاء خدمات کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، اور اس سے زر کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ زر کی مدد سے پہلے سے زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ جب زر کی رصد میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء و خدمات کی طلب بڑھ جاتی ہے، جس سے اشیاء و خدمات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ زر کی پہلی جتنی مقدار سے پہلے سے کم اشیاء خرید سکتے ہیں، اس لیے زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ زر کی طلب اور رصد کا نظریہ کیا ہے کہ زر کی قدر کا تعین زر کی طلب اور رصد کے باہمی توازن سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا زر کی طلب اور رصد کا نظریہ۔ یہ پیش کیا گیا نظریہ مقدار زر کے بعد، جب اس کے اندر تو اس کے پر تنقید آئی، اس کے نقائص بیان ہوئے، تو پھر یہ جدید نظریہ پیش کیا گیا۔ اسے زر کا جدید نظریہ بھی کہتے ہیں۔
اب ہم آتے ہیں اہم سوالات کی طرف جو اس چیپٹر کے ہیں، یعنی چیپٹر جو زر کا میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کے اندر جو لانگ کوسچنس امپورٹنٹ بنتے ہیں وہ ہیں، ایک ہے زر کی اقسام کی وضاحت کریں، یعنی اس میں زر کی تمام اقسام آپ نے بتانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، یعنی دھاتی زر، پھر کاغذی زر، پھر اعتباری زر۔ دھاتی زر کے اندر بھی میں نے آپ کو پھر آگے سے ٹائپس بتائی تھیں، معیاری دھاتی زر اور وضعی دھاتی زر، اور پھر اس کے بعد کاغذی زر میں بدل پذیر کاغذی زر، غیر بدل پذیر کاغذی زر، اسی طرح سے پھر اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا جی اعتباری زر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اقسام آپ بتا دیں گے، اس کے اندر زر کی اقسام کی وضاحت کریں، 10 مارکس میں آ جائے گا۔ پھر جی زر کے فرائض تفصیل سے بیان کریں۔ زر کے فرائض آپ کو میں نے بتائے تھے، وہ جو فنکشنز آف منی ہے، یعنی زر کی تعریف کے بعد جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ زر کون کون سے فرائض پرفارم کرتا ہے، جس میں اعلیٰ مبادلہ ہے، ٹھیک ہے، وہی والا ذخیرہ قدر ہے، مشترک معیار قدر ہے، اور انتقالی ادائیگیوں کا ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ، مستقبل کی ادائیگیوں کا ذریعہ، یہ سارے آپ نے اس میں پڑھے ہوئے ہیں۔ زر کے فرائض، خوبیاں نہیں، فرائض جو ہیں وہ آپ نے اس میں بیان کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوشچن ہے نظریہ مقدار زر، جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ نظریہ مقدار زر کی وضاحت کریں، اس میں آپ نے اس کی تعریف بتانی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مساوات بتانی ہے، اس کی مثال بتانی ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈائیگرام بتانی ہے، اور اس کے مفروضات بتانے ہیں۔ یہ سارے اس کی وضاحت میں آ جائیں گے، تنقیدی جائزہ اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کوشچنس آپ نے اس طرح سے اس چیپٹر سے پریپیئر کرنے ہیں، جو کہ لانگ کوشچنس کے طور پر آپ کو آ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔